ایک ایسا بادشاہ جس نے بیک وقت مغل سلطنت کے ساتھ ساتھ روس، افغانیہ اور عثمانی ترکوں کو گھٹنے ٹیک دیا تھا۔ جو کہ 19 جون 1747 کو اپنے سپاہیوں کے ہاتھ قتل ہوا تھا۔ ناظرین، نادر شاہ کا ابتدائی نام نادر قلی تھا۔ وہ خراسان میں درہ غاز کے مقام پر ایک خانہ بدوش گھرانے میں 22 اکتوبر 1688 کو پیدا ہوا۔ جب جوان ہوا تو مختلف سرداروں سے وابستہ ہو کر کئی جنگوں میں بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور بالآخر طہماسپ دوم کی ملازمت کر لی۔ نادر نے طہماسپ دوم کے ساتھ مل کر مشہد اور ہرات کو مقامی سرداروں سے چھین لیا۔ جب افغان سردار میر اشرف نے خراسان پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو نادر نے مہندوست کے مقام پر 1729 میں افغانوں کو شکست پاش دی اور اس کے بعد اصفہان اور پھر شیراز پر قبضہ کر کے افغانوں کو ایران سے نکال باہر کیا۔ افغانوں کے مقابلے میں نادر کی ان کامیابیوں کو دیکھ کر روس نے 1732 میں گیلان اور ماجندران کی صوبے ایران کو واپس کر دی۔ اسی سال طہماسپ نے عثمانی ترکوں سے صلح کر لی، جس کے تحت ترکوں نے تبریز، ہمدان اور لورستان کے صوبے خالی کر دی، لیکن گرجستان اور آرمینیا اپنے قبضے میں رکھی۔ نادر نے اس صلاح نامے کو مسترد کر دیا اور اصفہان پہنچ کر 1732 میں طہماسپ کو معزول کر کے اس کے لڑکے عباس سوم کو تخت پر بٹھا دیا۔ نادر اگرچہ 4 سال بعد تخت نشین ہوا، لیکن اس سال سے وہ حقیقی طور پر خود مختار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد نادر عثمانی سلطنت کے علاقوں پر حملہ آور ہوا۔ 3 سال تک ترکوں سے لڑائی ہوتی رہی۔ جولائی 1733 میں بغداد کے قریب ایک لڑائی میں نادر کو شکست ہوئی اور وہ زخمی بھی ہو گیا، لیکن اسی سال کرکوک کے مقام پر اور 1735 میں یریوان کے پاس باغوند کے مقام پر نادر نے ترکوں کو فیصلہ کن شکستیں دی اور گرجستان اور آرمینیا پر قبضہ کر لیا۔ باغوند کی عظیم کامیابی کے بعد نادر نے روس سے باکو اور داغستان کے صوبے خالی کرنے کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر یہ صوبے خالی نہ کی تو وہ عثمانی ترکوں سے مل کر روس کے خلاف کارروائی کرے گا۔ روس نے نادر کی اس دھمکی پر بغیر کسی جنگ کی باکو اور داغستان کو خالی کر دیا۔ نادر شاہ نے عباس سوم کو معزول کر کے 1736 میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 17 اکتوبر 1736 کو ایران اور ترکی کے درمیان میں صلح نامے پر باضابطہ دستخط ہو گئی۔ ترکوں نے گرجستان اور آرمینیا پر ایران کا قبضہ تسلیم کر لیا اور دونوں سلطنتوں کی حدود وہی قرار پائی جو سلطان مراد چارم کے زمانے میں مقرر ہوئی تھی۔ اب نادر نے 80,000 فوج کے ساتھ قندھار کا رخ کیا، جو ابھی تک افغانوں کے قبضے میں تھا۔ 9 ماہ کی طویل محاصرے کے بعد 1738 میں قندھار فتح کر لیا گیا۔ افغانوں کی ایک تعداد نے کابل میں پناہ حاصل کر لی، جو مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا۔ نادر نے ان پناہ گزینوں کو واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن جب اس کو کوئی جواب نہیں ملا تو نادر نے کابل بھی فتح کر لیا۔ مغلیہ سلطنت کا کوکلا پن ظاہر ہو چکا تھا، اس لیے نادر نے اب دہلی کا رخ کیا۔ وہ درہ خیبر کے راستے برصغیر کے حدود میں داخل ہوا اور پشاور اور لاہور کو فتح کرتا ہوا کرنال کے مقام تک پہنچ گیا، جو دلی سے صرف 70 میل شمال میں تھا۔ نادر کی توپ خانوں نے ہزاروں ہندوستانی فوجی بون ڈالی، لیکن ایرانی فوج کی گنتی کے چند سپاہی ہلاک ہوئی۔ نادر مارچ 1739 میں فاتحانہ انداز میں دلی میں داخل ہوا اور 2 ماہ تک دلی میں قیام پذیر رہا۔ نادر شاہ دہلی کو چھوڑ کر اور بادشاہت محمد شاہ کو واپس کر کے واپس تو چلا گیا، لیکن 200 سال کی جمع شدہ شاہی محل کی دولت اور شاہ جہان کا مشہور تخت طاؤس بشمول کوہ نور ہیرا اپنے ساتھ ایران لے گیا۔ اس کی واپسی سندھ کے راستے ہوئی۔ دریائے سندھ تک کا سارا علاقہ اس نے اپنے سلطنت میں شامل کر لیا۔ ایران پہنچنے سے پہلے نادر شاہ نے 1740 میں بخارا اور خیوا پر بھی قبضہ کر لیا۔ دونوں ریاستوں نے ایران کی بالادستی قبول کر لی۔ اب سلطنتی ایران پوری عروج پر پہنچ چکے تھے۔ اس کی حدود شاہ عباس کے زمانے سے بھی زیادہ وسیع ہو گئی تھی۔ 1741 اور 1743 کے درمیان میں نادر شاہ داغستان کی پہاڑوں میں بغاوت کچلنے میں مصروف رہا، لیکن اس میں اس کو ناکامی ہوئی۔ 1745 میں 1,40,000 سپاہیوں پر مشتمل عثمانی ترکوں کے ایک فوج کو پھر شکست دی، جو اس کی آخری شاندار فتح تھی۔
کہا جاتا ہے کہ داغستان کی شورش کو دبانے میں ناکامی نے نادر کو چل چڑا بنا دیا تھا۔ اب وہ شکی اور بد مزاج ہو گیا تھا اور اپنی لائق بیٹی اور ولی عہد رضاق علی کو محض اس بے بنیاد شک کی بنیاد پر کہ وہ باپ کو تخت سے اتارنا چاہتا ہے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد ایران میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنے لگی۔ ان بغاوتوں کو جب نادر نے سخت سے کچلا تو اس کی مخالفت عام ہو گئی۔ شیعہ خاص طور پر اس کی مخالف ہو گئی۔ آخر کار 19 جون 1747 کو اس کی محافظ دستے کے سپاہیوں نے ایک رات اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے سوتے ہوئے قتل کر دیا۔